دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو، مگر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا واسطہ عشق سے نہ پڑے. ایسے ہی ہے جیسے ہم یوں کہیں کہ کمرے میں یا تو روشنی ہوگی ورنہ اندھیرا ہوگا، اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی ورنہ مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا. دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا. تو جب محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے. اس لیے محبت کا لفظ نکلا ہے حبا سے. حبا عربی میں کہتے ہیں دانے کو. ایک دانہ ہے اللہ نے رکھ دیا، بس اس دانے کو مناسب فضا اور ماحول ملنے کی ضرورت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے ایک انسان بہت خطا کار، گناہ گار، الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کو نیکی کا ماحول ملا، جو اس کے اندر محبت کا بیج تھا وہ پھلنا پھولنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں گے وہی جو بدکار تھا وہی نیکوکار بن جائے گا، وہی تہجد گزار بن جائے گا، وہی رات کو رونے والا بن جائے گا. اندر محبت کا بیج تھا وہ پھلنا پھولنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں گے وہی جو بدکار تھا وہی نیکوکار بن جائے گا، وہی تہجد گزار بن جائے گا، وہی رات کو رونے والا بن جائے گا. یہ دانہ، یہ بیج اللہ نے ہر بندے کے دل میں رکھ دیا ہے. تو یہ ایک فطری جذبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مادی طور پر، فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے. شاعر نے کہا شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی. جب یہ محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان کو بے خود کر دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری یہ محبت انسان کے دل میں شدید ہو. پانی گرم ہوتا ہے، شدید ہو. پانی گرم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی، وہ کم گرم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چائے کے لیے گرم پانی، وہ شدید گرم ہوتا ہے. کہیں گے دونوں کو گرم، مگر دونوں کی گرمی میں فرق ہوگا. تو محبت تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے. جس نے کلمہ پڑھا یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے. ہاں گرمی کا لیول کیا ہے یہ اب اس کے عمل بتائیں گے. اگر کم لیول ہے تو بس 2 نمازیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی، کوئی مس بھی ہو گئی. اور اگر شدت ہے تو نمازیں تو کیا، پھر تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوگی. یہ محبت میں شدت تو بڑھائی جا سکتی ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. چنانچہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس کا اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے اس مضمون کو سوچنے سے، کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. اچانک کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. راستے میں سیدنا صدیق اکبر بھی مل گئے. پوچھا کیا معاملہ؟ کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ گھر میں تو نہیں ہوتی. تو ہم تو منافق ہو گئے وہاں. اور چلو اور چل کے پوچھتے ہیں.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ گھروں میں تو نہیں ہوتی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ، یہ کیفیت اگر ہر وقت تمہاری رہے تو پھر تو راستہ چلتے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائے گائے گائے، یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی۔ اب علماء نے اس کو اور زیادہ کھولا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہے چاند کی تاریخیں۔ جب پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے تو سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے تو سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے، بالکل خاموش۔ پھر جب چاند کی تاریخیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں تو 15 تاریخ کو جب چاند پوری آب و تاب سے روشن ہوتا ہے، اس وقت ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، سمندر کی لہریں 15 فٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بحری سفر کرنے والے لوگ وہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں سمندری طوفان میں نہ گر جائیں اور کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو وہ چلتے بھی ہیں تو دنوں کا حساب رکھتے ہیں۔ سمندر تو ایک ہی ہے، مگر پہلی تاریخوں میں پانی بالکل پرسکون ہے، اور 15 تاریخ کو پانی اس طرح اچھل رہا ہے۔ اس کی ریزن گریویٹیشنل فورس ہے۔ پہلی تاریخ کو وہ کم ہوتی ہے، 15 کو میکسیمم ہو چکی ہوتی ہے، لہذا اس مقناطیسیت کی وجہ سے ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے۔ اب یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ جس طرح چاند سامنے ہوتا ہے تو سمندر کے اندر بھی مد و جزر ہوتی ہے، ایسے ہی جب محبوب سامنے ہوتا ہے تو پھر عاشق کے دل میں بھی مد و جزر ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان صحبت میں زیادہ ہوتا تھا، گھر میں کم ہوتا تھا۔ یہ کم اور زیادہ کا فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے تو مکھڑا چاند جا سامنے ہوتا تھا تو اس وقت ایمان کی کیفیت مد و جزر کی ہوتی تھی، ولولہ ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا، ایک کیف ہوتا تھا، اور جب گھر جاتا تھا ایک کیف ہوتا تھا، اور جب گھر جاتے تھے تو ذرا پرسکون ہو جاتا تھا۔ سمندر کا لیول تو وہی ہوتا ہے۔ یہیں سے پھر ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔